إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے مقدس کلمات، تمام قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں. حمد و ثنا کے بعد لاتعداد انگن بے شمار بحد و حساب لاکھوں کروڑ بار درود و سلام آقا کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اقدس پر. سامعین عزیز وقار، گزشتہ خطبہ کے اندر آپ نے پہلے سپارے کا مضامین ان کا خلاصہ سماعت فرمایا تھا. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ دوسرے سپارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے. اس سپارے کے اندر بہت سارے مسائل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یوں سمجھ لیں کہ عبادات سے متعلق بھی احکام ہیں اور
خاندانی زندگی، میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں بھی اس کے اندر بہت زیادہ احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بھی احکام و مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایسے سمجھ لیں ہماری زندگی کے ایسے جو معمولات ہیں، کام ہیں، جن سے ہر انسان کو واسطہ پڑ سکتا ہے، اس سپارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسائل کو بیان فرما دیا ہے۔ سپارے کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب بیوقوف لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان لوگوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے، جس پر یہ پہلے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی آغاز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں کسی سمت کی عبادت نہیں ہے، مشرق اور مغرب، شمال جنوب، یہ ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار اور عبادت گزار ہونا چاہیے، جس طرح مالک کا حکم ہے اس طرح منہ کر کے عبادت کی جائے۔ اصل میں مکہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو اس وقت مکہ کے اندر بھی لوگ اور یہود و نصارہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور یہودیوں نے ایک جگہ صخرہ نامی جو جگہ ہے اس کو انہوں نے قبلہ بنایا ہوا تھا، اور نصارہ نے مشرقی کنارے کو مسجد اقصیٰ کے انہوں نے اس کو قبلہ بنایا ہوا تھا، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی ان کی طرح دیکھ کر انہوں نے بھی اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا ہوا تھا، جبکہ اصل میں قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے، لیکن بعض مفسرین نے یہاں ایک دلچسپ بات بھی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو اللہ کے رسول اس انداز سے نماز ادا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ہوتا تھا، یعنی دونوں ایک ڈائریکشن میں آ جاتے تھے۔ لیکن جب مدینہ کے اندر چلے گئے تو یہ چیز ممکن نہ رہی، اب دونوں میں سے ایک کا انتخاب تھا، یا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر لیے جائیں یا بیت المقدس کی طرف منہ کر لیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی قبلہ کو تبدیل فرما دے اور بیت اللہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، اور آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا رخ انور، آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم قبلہ کو تبدیل فرما دیں، تو فرمایا ہم نے قبلے کو تبدیل کر دیا ہے، آپ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تو یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا یہاں پہ اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، اور اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا، اور چہرے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ پسند ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ وہی مقرر فرما دیا۔ اب قیامت تک کے لیے جو بندہ بھی نماز ادا کرے گا، نماز اسی کو قبول ہوگی جو بیت اللہ کی طرف منہ کر، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کرتا ہے، اس کی نماز قبول ہوگی۔ تو جب مدینہ کے اندر بھی حدیث میں آتا ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب مدینہ میں مسلمان آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے،
16 یا 17 مہینے کہتے گزر گئے اسی طرح، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ اسی طرح ہی گزر گیا کہ مسلمان اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہود و نصارہ اس بات میں بڑے خوش تھے کہ جو قبلہ ہمارا ہے وہی ان کا ہے، یہ بھی اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کوئی حصہ تبدیل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو عزت عطا فرمائی تھی، جو کائنات کے اندر فضیلت عطا فرمائی تھی، جو شان عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان سے وہ منصب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی بغاوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو وہ منصب عطا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو وہ شان اور فضیلت عطا کر دی، اور امت وسط قرار دیا کہ آپ امت وسط ہیں، درمیانی امت ہیں، بہترین امت ہیں، اعلیٰ ترین امت ہیں، یہ اعزاز اور امتیاز عطا کر دیا۔ تو مسلمان 17 ماہ تک تقریباً اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس دوران بہت سارے مسلمان فوت بھی ہو گئے۔ تو جب یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ جو لوگ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تھے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب ان سے فرما دیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یہاں نمازوں کو ایمان کہا گیا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام اور دل کی تصدیق کا نام ہے۔ تو ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے، اور ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان معلوم بالجوارح اور اس پر عمل کرنے کا نام بھی ہے۔ یعنی ایمان کے لیے 3 چیزیں بنیادی ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے، دوسری بات دل سے تصدیق کی جائے، اور تیسری بات اس پہ عمل کیا جائے، اور اعمال بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر اس کے اوپر مفصل بحث کی ہے، ایمان کے بڑھنے پر کم ہونے کے حوالے سے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے جو تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ یعنی قبلہ کی تبدیلی سے پہلے جنہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہیں اللہ نے ان کی نمازوں کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازوں کو بھی ضائع نہیں کیا، ان کی نمازیں بھی قبول ہیں۔ اور صحابہ اکرام کی اطاعت اور فرما برداری کا عالم یہ کہ مسجد کے اندر صحابہ اکرام نماز ادا کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جاتے ہیں اور جا کے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے نماز کی حالت کے اندر ہی اپنے رخ کو بدل لیا، یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم تحقیق کریں گے اور ریسرچ کریں گے اور بعد میں بس کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، فوراً انہوں نے نماز کی حالت کے اندر ہی اپنے رخ کو بدل لیا۔ اور ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، مصور کھینچ ہو نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو۔ یعنی اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جو اگرچہ مگرچہ نہیں کہتا۔ اور یہاں صحابہ کرام نے خبر واحد پر عمل کیا ہے، یہ بھی ایک علمی بحث ہے۔ بعض لوگ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے یا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، تو یہاں پر قبلہ کی تبدیلی کتنا بڑا حکم ہے، اور انہوں نے خبر واحد پر صحابہ نے عمل کر کے بتا دیا کہ یہ بات درست ہے، اگر صحیح بات خبر واحد سے بھی مل رہی ہو تو وہ بھی قابل قبول ہوگی۔ تو قبلہ کی تبدیلی یہ پہلا حکم تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں محبوب پیغمبر یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے اولاد کے بارے میں بندے کو شک نہیں ہوتا کہ یہ میرا فلاں بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں آپ کی نشانی اور علامات کو پڑھا ہے، آپ کے تذکرے کو پڑھا ہے، اور یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ صرف حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے انہوں نے حق کے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ نبی ہمارے اندر آنا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے۔
صرف اس ضد اور انا کی وجہ سے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، اور اس کے باوجود وہ ضد پر اڑا ہوتا ہے، حسد کی بنا پر، ضد کی بنا پر، انا کی بنیاد پر وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ضد اور حسد اور انا کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ حق بات کو اپنی انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جاننے کے باوجود نہیں مانا، کیونکہ ضد اور انا تھی اور حسد تھا۔ تیسری بات جو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہی ہیں کہ ہر انسان کو اپنی کوئی نہ کوئی سمت مقرر کرنی چاہیے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ فرمایا ہر انسان کی ایک سمت ہے، ہر انسان کا ایک راستہ ہے، ہر انسان کی ایک ڈائریکشن ہے جس پر وہ چلتا ہوا جا رہا ہے۔ میں ایک بندہ غلط بھی کام کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اور وہ درست کام کر رہا ہے تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر میرا فائدہ ہے اور یہ درست راستہ ہے، اسی کے اندر خیر و بھلائی موجود ہے۔ تو ہر انسان جس کو ٹھیک سمجھتا ہے اس راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کا ایک راستہ ہے، کوئی شیطان کے راستے میں جا رہا ہے، کوئی رحمان کے راستے میں جا رہا ہے، تم نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے راستے کو اختیار کرنا ہے، نیکیوں کے اندر جلدی کرنی ہے، نیکیوں کے راستے کو اختیار کرنا ہے اور نیکیوں میں تاخیر نہیں کرنی، نیکیوں کے راستے کو، نیکیوں والے ٹریک کو، نیکیوں کا جو موٹر وے ہے اسی پہ چلنا ہے۔ دائیں بائیں آپ نے پگڈنڈیوں کو اختیار نہیں کرنا، نہیں تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آپ نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے اور وہ نیکیوں کا راستہ ہے، وہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ آگے چلتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوتھی چیز بیان فرما رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دوسرا بارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ تم مجھے تنہائی میں یاد کرو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کلام کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ جو وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تنہائی میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جس کا تذکرہ اللہ فرمائے۔ اور فرمایا تم اپنے دوستوں میں ذکر کرو میرا، میں اپنے فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم دنیا میں مجلس لگا کے میرا ذکر کر دو، میری باتیں کرو، میرا ذکر کرو، میرا تذکرہ کرو، میں فرشتوں کی مجلس کے اندر تمہارا ذکر کر دوں گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں اس انسان کا تذکرہ کر دے جو لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو چاہیے نہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کریں، جہاں جائیں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا جو میری طرف ایک بلشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی ذرا آتا ہوں، اور جو چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن انسان ہی اللہ کی طرف نہیں آتا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ سے کوئی مانگے تو صحیح، اللہ کی طرف آ کر مت دیکھے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ یاد کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ پڑھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، یہ سارے ذکر ہیں۔ نماز ذکر ہے، قرآن پڑھنا ذکر ہے، اور یہ ساری چیزیں ذکر میں آتی ہیں۔ ایک ذکر یہ ہے کہ انسان خوشی ہے تو خوشی کے اندر اپنے رب کو یاد رکھے، اس خوشی کو میں نے کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جب اللہ انہیں خوشی عطا کر دیتا ہے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کاروبار میں کامیابی ملی ہے، یہ تو میری محنت کی وجہ سے ہے، یہ میں نے دن رات محنت کی ہے، اور یہ میری سمجھداری کی وجہ سے ہے، میری ذہانت کی وجہ سے ہے، مجھے کاروبار کے اندر ترقیاں مل رہی ہیں، کسٹمر پہ کسٹمر آ رہا ہے، یہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، یہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ اس سے زیادہ خوبصورت لوگ گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں،
اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اپنی جناب ڈگریاں ان کی کاپیاں کروا کے گلی گلی دکان دکان محلے محلے ذلیل ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ پڑھے لکھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس پہ اللہ کا فضل ہونا ہے تو اس نے ہی کامیاب ہونا ہے، اسی کو عزت ملنی ہے، اسی کو سب کچھ ملنا ہے۔ تو خوشی ملی ہے تو اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دے، اپنے رب کو دے، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ذہانت کی وجہ سے، میری فطانت، میری وجہ سے یہ سارا گئی، میرے رب کا مجھ پہ کرم ہوا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے مالک نے مجھے یہ عزت عطا کر دی۔ تو میرے بھائیوں، خوشی کے اندر اپنے رب کو یاد رکھنا یہ ہے، غمی کے اندر یاد رکھنا ہے۔ بعض لوگوں کی فوتگی ہو جائے، پریشانی آ جائے، کاروبار نقصان ہو جائے، اپنی زبان سے ایسے ایسے جملے نکالتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے جملے جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، اس حد تک گرے ہوئے جملے ادا کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کا کردار کیا ہے کہ وہ ہر حال کے اندر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے کہ خوشی آئیے پھر بھی اپنے رب کو یاد رکھیں، غمی آئیے پھر بھی اپنے رب کو یاد رکھیں، یہ بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ پریشانی آ جائے صبر کریں اور نماز کو ادا کریں، اللہ آپ کو صبر دے دے گا۔ کتنی مرضی بڑی پریشانی آ جائے، آپ نماز ادا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے غم کو شیئر کریں۔ جب بندہ اپنے بات دوسرے کو بتاتا ہے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات کو مالک کو اپنے پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے غم رکھے گا اس کے سامنے، جس نے اس کا مذاق نہیں اڑانا، جس نے اس کا نقصان نہیں کرنا، بعد میں اس کے خلاف اس کو استعمال نہیں کرنا، جس کے سامنے آپ اپنے راز کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اپنے دکھ اور غم بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی غم، دکھ اور بیان کرنا بعد میں آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے، لیکن اپنے رب کے سامنے اپنے دکھ اور غم بیان کریں گے، اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تمہارے غم اور دکھوں کا مداوع کرے گا۔ نستعین بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردے نہیں کہنا جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہیں، ان کا اعزاز بھی بڑا ہے، ان کی روحیں جنت میں سیر کر رہی ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا کر دیا ہے، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں وہ زندہ نہیں ہے، لیکن ان کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اگر شہید ہو گیا ہے، مردہ نہیں کہنا، لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی بیوہ ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے، مقام دیا ہے کہ جو میرے راستے میں گلے کٹوا کے چلے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں، عزت کی روزی پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہ زندگی آزمائشوں کا نام ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ مالوں سے بھی آزماتا ہے، جانوں سے بھی آزماتا ہے، خوف کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ آپ کی آزمائش ہوگی، لیکن اس آزمائش کے اندر کامیاب کون ہوں گے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کریں گے۔ آزمائش میں خوشی کے اندر بندہ بڑا تعریف کرتا ہے، لیکن جب غم آتے ہیں تو اس کے حالات ہی بدل جاتے ہیں، وہ اللہ سے ناراض، تعلق توڑ لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمائے جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ پھر فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں۔ اور ذکر کس طرح کیا جا رہا ہے؟ جب ایمان والوں کو مصیبت آتی ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کا تذکرہ کیا کہ اماں ہاجرہ علیہ السلام کس طرح پانی کی تلاش کے اندر کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی مروہ سے صفا پہ چکر لگا رہی ہیں۔ پریشانی کا عالم تھا، اتنی پریشانی تھی کہ ایک بیابان جنگل ویران صحرا ہے، وہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اتنی پریشانی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب کو پکارا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جس سے دنیا آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے۔
تو اس لیے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو اپنے شاعر قرار دیا ہے، شاعر اللہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح لوگ اللہ کے علاوہ جنہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں وہ محبت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان سے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ان سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ جو بتوں سے محبت کرنے والے، بتوں پہ جانے قربان کرنے والے، فرمایا ایمان والے اللہ سے اس سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بڑی محبت کرنے ہیں، اللہ سے محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ایک محبت میں بھی شرک ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے بعد اس کے رسول سے ہے، اس کے بعد دوسرے لوگوں میں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی اور سے محبت کرے تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے میں رکاوٹ بن رہی ہو تو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اس کی حلال کھانے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں حلال رزق کھاؤ، اللہ کی زمین پہ جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ۔ حرام چیزوں کا آگے ذکر کیا، حرام چیزوں چند چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا تمہارے اوپر مردار حرام ہے اور سور کا گوشت حرام ہے، اور اسی طرح تمہارے اوپر خون حرام ہے، اور اسی طرح وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو سرکش نہ ہو، عادی نہ ہو، بلکہ جان بچانے کے لیے مجبوراً اگر کوئی حرام کھانا پڑے زندگی کو بچانے کے لیے اتنی حد تک جائز ہے، اس کے علاوہ حرام اس میں سے نہیں لے سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کلیئر کٹ کہا کہ یہ حرام ہے، ان کے پاس نہیں جانا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سمتوں میں پڑے ہوئے ہو کہ مشرق کی طرف منہ کرے، مغرب کی طرف منہ کرے۔ فرمایا اصل چیز یہ ہے کہ منہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، اصل نیکی وہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اپنے مال کو غریبوں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنے والا ہو۔ فرمایا اصل نیکی یہ ہے جس کی بحث ہونی چاہیے، جس کی بات ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا۔ پہلے لوگ اپنے گھروں کی بیک سائڈ سے آتے تھے، فرمایا گھروں کی بیک سائڈ سے آنا اور حج کے لیے جانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ تم اپنے گھروں کے دروازوں سے آؤ۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کا نام ہے، اس چیز کو نیکی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قتل کے اندر قصاص رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے، قتل کیا جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر امن قائم ہو، اگر قاتل آزاد ہو جائے، قاتل کو رہائی مل جائے تو وہ اور قتل کرے گا، اور اس کی طرف دیکھ کر لوگ اور قتل کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو قتل عمد کرتا ہے اس کی سزا قتل ہی ہے، اور وہ عدالت اور گورنمنٹ دے گی، حکومت دے گی، اور حکومت اس کو عدلیہ اس کو سزا نہیں دیتی تو اس کی گنہگار وہ عدلیہ ہے، اور معاشرے کے اندر اس وجہ سے جو تباہی آئے گی وہ سارے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے اس کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے، یہ نہیں کہ بندہ خود بدلہ لینے کے لیے چلا جائے، جب وہ خود بدلہ لیتا ہے پھر نتیجہ اور قتل عام ہوتا ہے، اور وہ دشمنی بڑھتی جاتی ہے اور کئی خاندانوں تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کام جو صاحب اقتدار لوگ ہیں اور جو قاضی ہے، جج ہے، اس کا ہے کہ وہ سزا دے جس نے جرم کیا ہے۔ ہاں اگر جن کا قتل ہوا ہے وہ معاف کر دیں یا اس کے بدلے میں دیت لے لیں تو پھر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، ادروائز اس کی سزا قتل ہی ہے۔ تو قصاص کے اندر زندگی ہے، اور قصاص کے اندر ہی معاشرے کی خیر اور بھلائی ہے۔ ظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑا سخت قانون ہے، حالانکہ اسی کے اندر زندگی ہے۔ لوگ 10-20 روپے کے لیے بندہ قتل نہیں کریں گے، چوری اور ڈکیتی کرتے 100 دفعہ سوچیں گے کہ اگر پھر پکڑا گیا، قتل کر دیا
تو مجھے پھانسی لگا دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آج میں کسی کے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں، کل میرے بچوں کو بھی یتیم ہونا پڑے گا۔ تو لہذا وہ 1000 بار 1,00,000 بار سوچے گا کسی کو قتل کرنے سے پہلے۔ لیکن اگر بندے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر معاشرے کے اندر قتل عام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے قصاص رکھا ہے کہ یہ قصاص ضروری ہے، اسی کے اندر معاشرے کی خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد حج کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ حج کے مسائل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح رمضان کے مسائل کو بیان فرمایا۔ رمضان کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں، ایک پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے بارے میں احکام و مسائل ہیں وہ بیان کیا ہے۔ اور دوسرے پارے کے نصف پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سے یہ کہتے ہیں یا اللہ میں دنیا ہی عطا کر دے، آخرت کا سوال نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں، آخرت میں بھلائی مانگتے ہیں، فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اللہ سے دنیا میں بھی خیر مانگے اور آخرت کے لیے بھی خیر اور بھلائی کا سوال کریں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیں شراب اور جوئے کے اندر یہ سب سے پہلا ابتدائی حکم تھا جو شراب اور جوئے کے بارے میں آیا۔ فرمایا کہ اس کے اندر ظاہراً آپ کو فائدہ لگتا ہے، لیکن فرمایا اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اس لیے یہ شراب اور جوا جو ہے اس سے بچ جانا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ایک اور آیت کی عبادت سے منع کر دیا، پھر اس سے اگلے حکم میں شراب کو حرام کر دیا۔ تو مختلف سٹیپس کے اندر تدریجاً شراب کو حرام کیا گیا، لیکن ابتدائی حکم یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں، تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہہ دیں جو ضرورت سے زائد ہے وہ سارا خرچ کر دیں۔ یعنی ضرورت سے زائد یہ ابتدا کے اندر حکم تھا کہ جو بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کر دی ہے، جو مال پر زکوٰۃ ہے وہ دے، عشر ہے وہ ادا کرے، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات وغیرہ دے، وہ بھی آپ کی ثوابدید پر ہے، آپ اپنی خوشی کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابتدا کے اندر یہ بھی حکم موجود تھا۔ اسی طرح یتیموں کے بارے میں سوال کیا گیا، کہا ان کو ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا، اور یہ خیر کے کاموں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شادی کے مسائل کو اور نکاح اور طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا ہے کہ شادی کرنے کے لیے سب سے پہلے جس عورت کا انتخاب کرنا ہے وہ مشرکہ نہیں ہونی چاہیے، موحد خاتون ہونی چاہیے، بت پرست نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو آج لوگ مشرک کہتے ہیں عام مسلمانوں کو بھی، تو ان کے اندر اگر شرک واضح طور پہ ہے تو بے احتیاط ہے، ادروائز یہ جہاں ذکر ہو رہا ہے ان سے مراد مشرکین جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی عورتوں سے بھی شادی نہیں، اور نہ ہی ہماری عورتوں کی ان کے مردوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ سب سے پہلے یعنی جو چیزیں ضروری ہے کہ عورت کا مسلمان ہونا، مرد کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، یہ پہلی چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے مسائل بیان کیے ہیں کہ پیریڈز کے دوران شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، اگر جائے گا تو حدیث میں آتا ہے 1 دینار یا نصف دینار جو ہے وہ اس کو صدقہ یعنی اس کو کرنا پڑے گا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کے مسائل بیان کیے ہیں کہ جو قسمیں پکے دل کے ارادے سے اٹھائی جاتی ہیں ان میں مواخذہ ہوگا، اور جو قسمیں فضول ہیں بلا مقصد ہیں لغو ہیں ان پہ مواخذہ نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا کلام تکیہ کلام بنا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہے، اللہ کی قسم ایسے ہے، سب کو پتا ہوتا ہے یہ قسم ارادہ تھا نہیں اٹھا رہا، یہ بلا ارادہ بغیر نیت کے اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، تو ایسی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور جو قسم ارادہ
اٹھائی جائے اس پہ مواخذہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے کے اندر مسائل بیان کیے ہیں کہ عربوں کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا ایک بندہ شادی کر لیتا تھا اور پھر شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس ہی نہیں جاتا تھا اور قسم اٹھا لیتا تھا میں نے تیرے پاس سال نہیں جانا، 2 سال نہیں جانا، اور اس طرح وہ بیوی نہ آگے شادی کر سکتی تھی وہ عورت اور نہ ہی اس شوہر کے پاس رہ سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر یہ احسان کیا اور یہ کہا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں 4 مہینے تک کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، تو یہ ٹھیک ہے 4 مہینے تک زیادہ سے زیادہ ایلا کیا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ ایلا کیا تھا اور اس کے بعد اللہ کے رسول اپنی ازواج کے پاس واپس آئے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک اس کے بعد یا پھر وہ طلاق دے دے یا اس کو رجوع کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ شریعت نے ایلا کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورت کی عدت کو بیان کیا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ 3 حیض تک، 3 پیریڈز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی اس کے بعد 3 پیریڈز گزرنے کے بعد وہ عورتیں جو ہیں آگے شادی کر سکتی ہیں، نکاح کر سکتی ہیں۔ اب اس کے اندر عدت مختلف عورتوں کی، ایک عدت یہ ہے کہ اگر عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ پریگننٹ ہے تو پھر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عورت آگے شادی نہیں کر سکتی، وہ عدت کے اندر شمار ہوگی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، 4 خواہ دوسرے دن ہی پیدا ہو جائے، تیسرے دن پیدا ہو جائے، جب بھی پیدا ہو جائے، خواہ وہ 8-9 مہینے بعد جا کے پیدا ہو، پھر وہ اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے پیدا ہونے تک ہے، اور اگر یہ نہیں ہے پھر 4 مہینے اور 10 دن اگر وہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی عدت ہے۔ تو یہ حاملہ کی، اور اسی طرح ایک عام عورت ہے جو حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، اس کی عدت 3 پیریڈ تک ہے، اور اس کو پیریڈز نہیں آتے پھر اس کی عدت، یا پیریڈز کے اندر مسائل ہیں تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے سمجھی جائے گی، 3 مہینے تک، اس کے بعد 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ عورت آگے شادی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان فرمائے ہیں، الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پیچھے جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ طلاق رجعی کے بیان ہوئے ہیں کہ اگر ایک شخص نے ایک طلاق دی ہے اس کے بعد وہ 3 مہینے کے اندر صلح کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، اور اگر رجوع کر لی پھر دوسری طلاق دیتا ہے تو پھر 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر دوسری طلاق دینے کے بعد بھی اور اس نے اس کے بعد عدت بھی گزر گئی ہے، اب وہ یا تو رجوع کرے گا یا اس کو رخصت کر دے گا۔ اب طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بندہ جس طہر کے اندر اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اس طہر کے اندر صرف ایک طلاق ایک لفظ کے ساتھ دے اور عدت گزرنے کا انتظار کرے۔ تو عدت کیا ہے؟ 3 مہینے تک اس کی عدت ہے، اور 3 مہینے کے اندر مرد اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اور 3 مہینے گزر جائیں تو وہ عورت آزاد ہے، جہاں مرضی شادی کر سکتی ہے ایک طلاق کے بعد بھی، کیونکہ عدت اس لیے ہے کہ شادی نہیں کر سکتی، اور 3 مہینے گزر جائیں، وہ وقت گزر جائے جو عدت کیا ہے، اس کے بعد وہ عورت بھی آزاد ہے۔ اب اگر چاہے، پاسبلٹی موجود ہے، اگر وہ عورت چاہے تو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے بغیر کسی حلالے کے، بغیر کسی اور جگہ شادی کیے، وہ اس کی پہلے مرد کے ساتھ اگر ایک طلاق ہوئی ہے، عدت گزر گئی ہے، اب ان کا دوبارہ نکاح ہوگا، پہلے شوہر کے ساتھ ہی وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا، ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی سسٹر کی شادی کی اور انہوں نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، اور جب عدت گزر گئی وہ صحابی جو تھے دوبارہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس عورت نے بھی کہا ہاں میں اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ان کے بھائی درمیان میں رکاوٹ بن گئی، انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں یہ شادی ہونے نہیں دے رہی، رکاوٹ بن گئی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ جب یہ میاں بیوی آپس کے اندر راضی ہیں اور طلاق رجعی ہوئی تھی، پہلی یا دوسری طلاق ہے، تو اس کے بعد وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ جو ان کے اصل شوہر ان کی طرف ان کو لٹایا جائے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو تیسری طلاق کے بعد پھر ان کا آپس میں نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی عدت کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے۔
جب تک وہ کسی اور جگہ شادی نہ کرے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان فرمایا 3 طلاقیں گزر جائے پھر پہلے شوہر کی آپ سے ختم ہو جاتی، اور ویسے بھی جس بندے نے 3 طلاقیں دے دی اس کے بعد دوبارہ بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے سارے آپشن اپنے یوز کر لیے ہیں تو اس لیے اگر ناراضگی ہو بھی جائے تو 1 طلاق بندہ دے، اور 1 طلاق کے بعد جو ہے عورت ہے اس کو بھی سوچنے کا ٹائم مل جائے گا، اس بندے کو بھی سوچنے کا ٹائم مل جائے گا۔ بعض لوگ ایک وقت کے اندر ہی سینکڑوں طلاقیں جناب لاکھوں طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں اور طلاق ایک پوری مشین چلا دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی صرف 1 طلاق واقع ہوتی ہے شرعی لحاظ سے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زمانے کے اندر 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے کے اندر جو شخص ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا اس کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے ابتدائی زمانے کے اندر بھی ایک سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دور کے اندر انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 نافذ سزا کے طور پر جو تعزیراً حاکم وقت کے پاس سزا کا اختیار ہوتا ہے، اگر وہ حاکم وقت سمجھے کہ یہ مسئلہ بگڑ رہا ہے اس لحاظ سے اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے 3 طلاقیں اپنی بیویوں کو دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناراض ہوئے اور کہا میں اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہوں اور تم اللہ کے جو اللہ کا دین ہے شریعت ہے اس سے مذاق کر رہے ہو۔ ایک صحابی کہ یا رسول اللہ میں اسے قتل کر دو، قتل کی اجازت مانگی، اس کی یہ شے نے ایسے کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اور ایک بندہ ایک وقت کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ البتہ اس کے اندر احناف کا اور اہل الحدیث کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں 3 واقع ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں شرعی لحاظ سے 1 واقع ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد فرقہ واریت کو پھیلانا نہیں ہے بلکہ مسئلہ سمجھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایک بندے نے ایک بیوی اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق کہہ دیا، اب دوسری طلاق کیسے دی ہے؟ ابھی تو اس کی بیوی نہیں، وہ مطلقہ ہے، طلاق اس کو کیسے دے گا؟ ایک بندے نے ایک بندے کو جاب پہ رکھا ہے، اس کو جاب سے نکال دیا ہے، اب اس نے 1000 دفعہ کہا نکل جاؤ نکل جاؤ، اس نے کتنی دفعہ نکالا ہے؟ 1 دفعہ۔ جب تک اس کو دوبارہ نہیں رکھتا، رجوع نہیں کر لیتا، دوسری طلاق کو سبب آپ سے نہیں ہے، یا تو عدت میں وہ رجوع کرے یا عدت کے بعد وہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، یا وہ عورت بھی آزاد ہے، 3 طلاق دینا بھی لازم نہیں ہے۔ اور ایک بندے نے اگر 10 طلاقیں دی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو 1 کیسے ہے، 3 1 کیسے ہو گیا؟ یا کہ ہم 3 وطر پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں 3 وطر کیسے ہو گئے کہ 3 پڑھے ہیں اور وطر کا معنی ہوتا ہے 1، تو 3 1 کیسے ہو گئے؟ تو 3 طلاقیں دی ہیں تو 1 کیسے ہو گئی؟ ہم کہتے ہیں ایک شخص نے اگر اپنی بیوی کو 10 طلاقیں دی، فرض کر لیں تو 3 طلاقیں تو ہو گئی، تو 7 طلاقیں باقی کس کو ہیں؟ کہتے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اگر 2 طلاقیں وہ جو ایکسٹرا دے رہا ہے وہ اس کا اختیار نہیں ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، لہذا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف 1 طلاق ہی شمار ہوگی اور وہ طلاق رجعی ہوگی، 3 مہینے کا وقت ہوگا، اس میں رجوع کر سکتا ہے اور عدت گزر جائے اس کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے اپنی اسی بیوی کے ساتھ بغیر وہ کہیں آگے۔ اور اگر 3 طلاقیں اس طرح ہو گئی ہیں، ہر طہر کے اندر 1 طلاق اس نے دے دی ہے، ان مہینے بعد نے طلاقیں دے دی ہیں، اب 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اب اس کے سارے آپشن یوز ہو گئے ہیں، اب ان کا آپس میں ملنے کا کوئی جو ہے اختیار نہیں ہے۔ اب یہ کہ وہ عورت کہیں اور شادی کرے گی اور وہ بندہ جو ہے فوت ہو جاتا ہے یا خود اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے یا ان کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا، یہ عورت خلا لے لیتی ہے، تو پھر اس کا جو اگر یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو اس صورت کے اندر کر سکتی ہے۔ تو شریعت نے مسائل کو بڑے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ تو دوسرے سپارے کے اندر اسی طرح اولاد کے مسائل کو بیان کیا ہے کہ جو اولاد کا نان و نفقہ ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ شریعت نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں، ہم جہاد کریں گے۔ جب جہاد فرض ہو گیا پھر ان کے لیے کرنا مشکل ہو گیا، لیکن جب انہوں نے جہاد کیا اور چاہے ان کو ناپسند تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ جالوت بادشاہ قتل ہو گیا، طالوت کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور طالوت کی حکمرانی کے اندر
فضیلت، اور بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ پیغمبر، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ پیچھے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا ہے، اور آخر میں اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ باتیں آپ نے یہودیوں سے پڑھی نہیں ہیں، عیسائیوں سے پڑھی نہیں ہیں، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دنیا کو بتا رہے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔